ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال. تمہارا تیرا چہرہ دیکھ لینے کے بعد، تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر. معراج کی رات جب سرکار آ رہے ہوں گے، بیت المقدس میں بزم انبیاء جھوپن پہ ہوئی ہوگی، اور کسی کی روح تڑپ تڑپ کے یہ ترانے گا رہی ہوگی کہ وہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر کہ تپاں ہے خوبوں کے دل جگر، کہ تپاں ہے خوبوں کے دل جگر. تپاں سمجھتے ہو؟ تبیدن کہتے تڑپنے کو. جو دنیا بھر کے محبوب سمجھے جاتے آج ان کے جگر تڑپ رہے ہیں. وہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر کہ تپاں ہے خوبوں کے دل جگر. نہیں چاکے جیبے گلو سہر کہ کمر بھی سینہ فگار ہے. اعلیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبوب کبریا جب آئے تو پھولوں نے اپنے جنون میں آ کے کرتے پھاڑ دیے. جب آئے سرکار صبح کے وقت تو رات نے اپنا گریبان پھاڑا تو صبح نکل آئی. چاند نے دو ٹکڑے ہو کر سرکار کو سلامی مجرا پیش کیا. ان تینوں باتوں کو ایک مصرے میں ادا کر گئے کہ تپاں ہے خوبوں کے دل جگر. نہیں چاکے جیبے گلو سہر کہ کمر بھی سینہ فگار ہے. یعنی اسی رات پھول اگے، اسی رات غنچے تبسم ریز ہوئے، اسی صبح کو جو سرکار کی نمود کا وقت تھا پھولوں کے گریبان پھٹے. ادھر صبح طلوع ہو آئی اور بعد میں کچھ انتظار کے بعد چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. ان تینوں پھٹنوں کا ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے رخ زیبا کی نمود کے جواب میں کرتے ہیں. کہتے وہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر کہ تپاں ہے خوبوں کے دل جگر. نہیں چاکے جیبے گلو سہر کہ کمر بھی سینہ فگار ہے. اور غالباً خواجہ گولڈوی کی روح بھی اسی مقام پہ تڑپی. کہیں عالم ارواح کی کھڑکیوں میں محبت کی اینک لگا کے پڑا تو زبان سے یہ بات نکلی کہ سبحان اللہ ما احسن. 1,24,000 سے کم و بیش حسین اور دنیا حسن کا وہ ماہ تابہ جس کی تجلیات زیبا کو دیکھ کے سرزمین مصر میں شورش پڑ گئی تھی اور لوگوں کے خون بہتے ہوئے دکھائی دیے. آج اس بزم میں وہ بھی سرے تسلیم خم کیے کھڑا ہے. سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام جو انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہہ رہی ہیں یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر. تو خواجہ گولڈوی اس مقام پر یہ کہتے ہیں بڑے خوب جتتے ہیں کہ سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی. نبیوں کی جو صفیں لگی ہوئی ہیں جن صفوں میں کوئی چھوٹا موٹا جلوس نہیں، 1,24,000 سے کم و بیش کا جلوس ہے. آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام تک خوبوں کے ہجوم لگ رہے ہیں. تو آخری سرے پر کھڑے ہو کے جب کہہ رہے ہوں گے ان کی روح کہہ رہی ہوگی کہ سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں گست. عرض یہ ہے تقریر تو میں کر رہا ہوں لیکن تھکے ہوئے آپ نظر آتے ہیں. پتہ نہیں یہ کیا وجہ.
جماعت اہل سنت اسلام کی سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی. بات میں وہ پیسے لینے دینے کی کر رہا تھا. آپ کی طبیعت پر ذرا جمود دیکھا تو میں نے ایک بات چھیڑ کے آپ کو ذرا جگایا ہے. بات کیا کر رہا تھا؟ جب 1849 میں مہاراجا رنجیت سے پنجاب کا چارج لیا تو پتہ ہے اس وقت کیا مہم شروع ہوئی تھی؟ ایکلیسیاسٹیکل گرانٹس، مذہبی امدادی فنڈ. جو کانسٹیٹیوشن ہسٹری جاننے والے ہیں وہ اس میری بات کی تائید کریں گے. نہیں تائید تو وہ کرتے، میں اس کا ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. جذباتی بات کرنے کی عادت نہیں رکھتا، تحقیق کی بات کرتا ہوں. ایکلیسیاسٹیکل گرانٹ، یہ مذہبی امدادی فنڈ گرجوں کو دیے جایا کرتے تھے. دینے والا کون تھا؟ انگریز تھے. دیا کس کو کرتے تھے؟ عیسائیوں کو. کس جگہ دیا کرتے تھے؟ چرچ میں دیا کرتے تھے. وہ چرچ کی زکات جو ہے مسجدوں میں بٹنے لگی. اور اس کے 7 سال بعد کی بات ہے، 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی خانقاہوں مساجد کی اینٹ سے اینٹ بجی. علمی خزانوں کا ایک ایک ورق اڑا. بڑے بڑے معظم گھرانوں کو بھیڑ چراغ کر کے چھوڑ دیا گیا. کس کس کا ناموس ہوگا جس کی پگڑی نہیں اتری ہوگی؟ بڑے بڑے معظم لوگ جیلوں میں ٹھونس دیے گئے. اور مسلمانوں کی اذانوں پر پابندیاں ہوئی، نمازوں پر پابندیاں ہوئی، اور ہزارہ قسم کے مظالم مسلمانوں پہ توڑے گئے، اور مذہبی پیشواؤں کے مدرسوں کو تالے لگائے گئے. یہ وہی بد نصیب دور ہے کہ جس میں علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کو جزائر انڈمان کی ایک سخت ترین سزا میں جھونک دیا گیا تھا. یہ وہی اللہ والوں کے اللہ کی بارگاہ میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا وقت تھا. اس وقت کچھ ایسے بکاؤ مال مل گئے. کالی بھیڑیں ہر دور میں رہی ہیں، وہ مولویوں میں بھی رہی ہیں، وہ صوفیوں میں بھی رہی ہے. جو آل باطل کے نذرانوں کو ٹھوکر مارتے رہے یہ ان کا نشان حق ہوتا رہا. اب جناب اسی وقت میں مسلمانوں کے مسجدوں اور خانقاہوں کو تالے لگتے رہے، اور اسی وقت ایک مدرسہ اوپر ابھرنے لگا. مگر جو انگریز کے پیسے سے بننے والا مدرسہ تھا یہ ان لوگوں کا تھا جن پر تاریخ گواہ ہے کہ ان مولویوں نے، ان پیروں نے انگریز کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے جنگ کی تھی. اور یہ مرزا جی بھی اسی بدنصیب خاندان کی ایک کڑی ہے. ان کے جو ازالت الاوہام ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ میرے ابا جی نے مرزا غلام مرتضیٰ نے 50 گھوڑے بمے سواروں کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے انگریزوں کو دیے تھے. جس نے 1857 کی جنگ آزادی میں 50 گھوڑے انگریزوں کو بطور مدد کے دیے تھے، اور مسلمانوں کے حلقے کاٹنے کے لیے اس نے سامان جنگ مہیا کیا تھا. اس کا بیٹا دور انگریز میں اگر نبوت نہ پاتا تو پھر صحیح صلہ ہی ان کو نہ ملتا. یہ جھوٹی نبوت دراصل ان قربانیوں کا صلہ تھی. جنہوں نے وہ پیسے لے لیے تھے وہ مسلمانوں کے کام نہیں آ سکے تھے، اور آج تک نہیں کام آ رہے. جنہوں نے وہ مدرسہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز کے پیسے سے بنایا تھا، ان کو ہم نے خود کہتے سنا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. ہاں یہ بات آپ نے پڑھی ہے. وہ مولوی بھی تھے، وہ پیر بھی تھے، وہ صوفی بھی تھے، لیکن کس نے ان کو آل باطل قرار دیا؟ جب آل باطل کا نذرانہ انہوں نے قبول کر لیا، جب آل باطل کی ایڈ انہوں نے قبول کر لی، تو پھر وہ ظرف کی بڑائی چھٹائی کی بات نہیں تھی، وہ بغیرتی کی بات تھی. وہ بدعقیدگان سے، آل باطل سے، بھائی مانوں سے، دشمنان دین سے، نبی پاک کے ہتک کرنے والوں سے انہوں نے جب پیسے وصول کر لیے تو پھر مسلمانوں کی پیشوائی کے لیے انہیں فٹ نہ سمجھا گیا. اور یہ وہی دور ہے جو مولویوں کو براہ راست پیسے دیے جانے لگے تو وہ شرمانے لگے، یار سب لوگ سنیں گے تو اچھا نہیں ہوگا. پھر کیا طریقہ ہوا؟ اس کا طریقہ یہ ہوا نوابوں کو بھرتی کیا گیا. یہ نواب صاحبی، نمبرداری، ذیلداری، انعام خوری، جاگیرداری، یہ سب اس وقت کی لعنت کے توق ہیں جو آج لوگ کہتے ہیں ہم جی نواب صاحب ہیں، ہم جی فلاں جگہ کے ذیلدار تھے، ہم آنریری مجسٹریٹ تھے. یہ اس وقت کی سیاسی رشوتیں تھی جن خاندانوں نے قبول کر لی تھی، وہ مسلمانوں کے کام نہیں آ سکے تھے، اور وہ آئندہ طاغوت بن کے رہ گئے تھے. یہ اسی دور کے مرزا جی بھی پیداوار ہیں، اسی دور کے بڑے بڑے نمبردار بھی پیداوار ہیں. کیا وجہ ہے کہ انگلینڈ میں نمبردار کی ضرورت نہیں تھی تو انڈیا میں نمبردار کی